السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ عمران خان کی رہائی عمران خان کے لیے نہیں ہے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی آزادی، خود مختاری، غیرت اور پاکستان کی سربلندی کے لیے، اور اس کرپٹ نظام کو گھر بھیجنے کے لیے ہے، اس کرپٹ نظام کو گرانے کے لیے ہے جو لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر رہا ہے، جس نے لوگوں کو برباد کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہر شعبے کو۔ اب دیکھیں کہ اس تحریک جو عمران خان صاحب کی چل رہی ہے، یہ سارا معاملہ، اس کو آپ آئسولیٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اس کو آئسولیٹ کر کے اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ میں کل سن رہا تھا عامر متین صاحب کو، جو عامر متین صاحب مقابل پروگرام کرتے ہیں، ربیہ خان اور عامر متین صاحب، اس میں عامر متین صاحب نے بڑی اہم بات کی، اور یہی اصل بات ہے جس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا، کہ آپ صرف دیکھ رہے ہیں عمران خان کی تحریک کو، کہ عمران خان کی تحریک یہ بھائی، اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں دیکھیں نا، اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں دیکھیں کہ بلوچستان میں پچھلے 6 ماہ میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی 6 ماہ میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی 6 ماہ کی ڈیوریشن میں اتنے دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوئے جتنے 1 جنوری 2025 سے 30 جون 2025 تک ہوئے ہیں، اور یہ جنگ اخبار میں بھی خبر لگی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ فارم 47 کی ایک حکومت ہے جس کو وہاں کے لوگ مانتے نہیں ہیں، اور وہاں پہ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، ان کو وہ عوامی حمایت حاصل نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ عوام کی مدد کے بغیر کبھی دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے اپنے شکوے ہیں، عوام کہتی ہے آپ نے ہمارے اوپر وہ مسلط کر دیا جو اپنی MP کی سیٹ ہار گیا تھا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ بلوچستان کو کس طرح سے پرامن بنانا ہے، کیسے وہاں پہ جو ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، اس میں یہ ایسے نہ ہو، ہمارے جوان قربان نہ ہوں، وہاں پہ ایک امن ہو، وہاں پہ استحکام آئے، وہاں پہ ترقی آئے، وہاں پہ تعلیم ہو، ان کے پاس پینے کا صاف پانی ہو، ان کے پاس صحت کی سہولیات ہوں، ان کے پاس روزگار کے مواقع ہوں، یہ ساری چیزیں ہوں۔ لیکن جب آپ عوام جس کو ووٹ دے اس کے بجائے آپ ان کو مسلط کر دیں جن کو عوام نے مسترد کیا ہو اور ووٹ نہ دیا ہو، تو پھر عوام تو ریئیکٹ کریں گے، پھر عوام میں آپ کو وہ حمایت حاصل نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے تھی۔ اور اس لیے میرا خیال ہے بلوچستان کے حوالے سے تو بڑے اہم فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ جو PTI کے اسیران اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، اور انہوں نے میاں محمود قریشی صاحب نے بھی ایک لیٹر لکھ کے، اور انہوں نے اس میں کہا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے دہشت گردی کے حالات میں نے آپ کو بتایا، مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پیٹرول اور ڈیزل مزید بڑھنے کے آج امکانات ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ تاجر تنظیموں نے 19 جولائی کو ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے، آج ان کے ساتھ وزیر خزانہ ملاقات کر رہے ہیں، اور ان تاجر تنظیموں کے ساتھ ٹرانسپورٹرز نے بھی 19 جولائی کو احتجاج کی کال دے رکھی ہے، مکمل ہڑتال کی کال دے رکھی ہے، پہیہ جام ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ تو یہ صرف مسئلہ تحریک انصاف نہیں ہے، میں آپ کو ایک چیز بار بار عرض کر رہا ہوں، ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، میری رائے ہے، آپ اسے اختلاف کرنا چاہتے ہیں اختلاف کریں، میں احترام کروں گا آپ کی رائے کا۔ میرا یہ خیال ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، کہ جو ایک خستہ حال گھر ہوتا ہے وہ اپنی جس کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں وہ اپنے بوجھ سے گر جاتا ہے، لیکن وہ ٹائم لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اور بنیادیں کمزور ہوتی ہیں اور کمزور ہوتی ہیں اور کمزور ہوتی ہیں، اور وہ مکان گر جاتا ہے۔ اس حکومت نے گرنا ہے، اپنے بوجھ سے گرنا ہے۔ کیوں؟ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، نہ یہ امن قائم کر پا رہے ہیں، نہ یہ دہشت گردی کا خاتمہ کر پا رہے ہیں، نہ یہ مہنگائی کا خاتمہ کر پا رہے ہیں، نہ یہ روزگار کے مواقع فراہم کر پا رہے ہیں، نہ لوگوں کو غربت سے نکال پا رہے ہیں، نہ صحت کی سہولیات دے پا رہے ہیں، نہ کرپشن لوٹ مار روک رہے ہیں، نہ اپنے ذات اور مفاد سے باہر نکل رہے ہیں، کچھ بھی، نہ ایکسپورٹس بڑھا پا رہے ہیں، اور پھر ہمیں سنایا جاتا ہے جی ریمیٹنسز بڑھ گئے۔ بھائی، جب پاکستان میں پچھلے 3 سال میں 20 لاکھ لوگ پاکستان سے چلے گئے ہیں، اور وہ 20 لاکھ لوگ $20 بھی ہر مہینے بھیجیں، تو آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں کتنے بنتے، کتنی بڑی یہ رقم بنتی ہے۔ اگر $20 بھی وہ بھیجیں، $20 کیا ہے؟ $20 کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ حکومت صرف PTI کی تحریک نہیں، ساتھ اور بہت سے فیکٹرز ہیں۔ ہاں، PTI اگر مؤثر انداز میں تحریک چلا لیتی ہے اور عوام اگر ان کے ساتھ نکل آتے ہیں، تو وہ جو اس حکومت نے اپنے بوجھ سے 6 ماہ میں، 8 ماہ میں، سال میں، 1.5 سال میں اگر گرنا ہے تو وہ 6 ہفتوں میں گر جائے گی۔ بالکل ایسے ہی کہ ایک مکان جس نے اپنے بوجھ سے گرنا ہے کیونکہ اس کی بنیادیں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن اگر اس کو دھکا دیا جائے تو وہ جلدی گر جاتا ہے۔ اس حکومت کی بنیادیں کھوکھلی ہیں، کمزور ہیں، یہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، بیساکھیاں کسی اور کی دی ہوئی ہیں، اور جنہوں نے بیساکھیاں دی ہوئی ہیں ان کی بھی ایک ابھی تک تو وہ اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان نہیں چل رہا۔ لیکن کب تک آخر؟ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، لوگ برباد ہو گئے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کتنے آپ نے واقعات دیکھے، کسی مہذب معاشرے میں، کسی انسانی معاشرے میں، کسی تہذیب یافتہ معاشرے میں، کسی تھوڑے سے احساس اور درد رکھنے والے معاشرے میں ایسا ایک واقعہ ہوتا تو پورا ملک سڑکوں پہ ہوتا، کہ ایک خاتون جس نے اپنی
اپنے پتے کے آپریشن کے لیے یا کوئی اس کو مسئلہ تھا، اس کے لیے اس نے جو ہے وہ پیسے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے، بجلی کا بل زیادہ آ گیا اور اس نے اپنے آپریٹ کے پیسے بجلی کے بل میں دے دیے اور خود جا کے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی۔ پھر ایک بیٹا جس کے باپ کو اس نے ان کی بجلی کاٹ دی، ساتھ والوں سے انہوں نے بجلی لی، باپ نے کہا آپ نے چوری کی ہے، اس کے اوپر FIR ہو گئی، باپ کو پکڑ کے لے گئے، بیٹے کے پاس باپ کی ضمانت کرانے کے پیسے نہیں تھے، بیٹے نے تیزاب پی لیا، خودکشی کر لی۔ ایسے واقعات، کتنے واقعات ایسے پاکستان میں ہوئے ہیں۔ اگر کسی درد رکھنے والے اور احساس رکھنے والے معاشرے میں یہ واقعات ہوئے تو پورا ملک سڑکوں کے اوپر ہوتا۔ بنگلہ دیش جیسے، اگر بنگلہ دیش والوں میں جو ایک دوسرے کا احساس ہے، جس طرح سے وہ وہاں پہ نکلے اور حسینہ واجد کو نکالا، اگر پاکستان کے اندر بنگلہ دیش والوں سے کوئی 10% بھی ان کے مقابلے میں پاکستان والوں کے اندر ایک دوسرے کا احساس ہوتا تو اب صورتحال مختلف ہوتی۔ یہ بات درست ہے کہ لوگ اس نظام کو تو نہیں مان رہے، اس نظام کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے، لیکن لوگ نکلتے بھی نہیں ہیں اس تعداد میں جس تعداد میں نکلنا چاہیے۔ تو اس لیے اگر لوگ اس تحریک میں نکل آئے اور لوگوں کو احساس ہو گیا کہ عمران خان کی رہائی عمران خان کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے، تو یہ حکومت جلدی گھر چلی جائے گی۔ ورنہ یہ حکومت تو جب تک رہے گی تو حالات بدتر سے بدتر ہوں گے، بدترین ہوں گے، انتہائی خوفناک اور خطرناک ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک آپ نے سفر کرنا ہے، آپ گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پہ ڈالیں گے تو آپ سفر شروع کریں گے نا۔ اگر گاڑی کھڑی ہے تو سفر تو شروع ہی نہیں کیا۔ اس حکومت کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس حکومت کا عوام کی فلاح کے لیے، پاکستان کے لیے انہوں نے سفر شروع ہی نہیں کیا، بلکہ یہ پیچھے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بیک گیئر لگائے ہوئے، یہ پاکستان کو 9 اپریل 2022 سے بہت پیچھے لے گئے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اکنامک سروے رپورٹ جو اس حکومت کی اپنی تھی، اس کے اندر انہوں نے لکھ کے اپنے دستخطوں کے ساتھ لکھ کے دیا، جس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل ڈیتھ وارنٹ کے اوپر دستخط کیے، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ملک کو 9 اپریل 2022 سے پیچھے لے گئے۔ ہر سیکٹر میں انہوں نے مانا کہ پاکستان پیچھے گیا، 3 سال پہلے کی جو صورتحال سے اس سے بھی پیچھے چلا گیا۔ تو یہ حکومت جب تک رہے گی، پاکستان مزید کمزوری کی طرف جائے گا، پاکستان کی بنیادیں مزید کھوکھلی ہوں گی، کوئی بہتری کے چانس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس حکومت کا فوکس ہی نہیں ہے۔ ان کا فوکس ابھی بھی کس چیز کے اوپر ہے؟ 1-2 نشستوں پہ مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حرام کی سیٹیں، جو حرام کی سیٹیں ان کو دی ہیں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے، امین الدین خان وغیرہ نے، محمد علی مظہر اور حسن نظر رضوی نے، مسرت ہلالی اور انہوں نے، جمال خان مندوخیل نے، اور انہوں نے علی باقر نجفی اور عامر فاروق، شاہد بلال حسن اور ان ساروں نے، اور ہاشم کاکڑ نے جو حرام کی سیٹیں ان کو دی ہیں، ان حرام کی سیٹوں پہ بھی یہ لڑ پڑے، یہ ان کے اوپر بھی لڑ پڑے ہیں، اور 1-2 سیٹوں کے اوپر مولانا اور ان کی ڈیلیں چل رہی ہیں۔ یہ ابھی تک تو ان کا فوکس اس کے اوپر ہے۔ کون ان میں سے کون گیا وہاں پہ جو 9-10 پنجاب کے شہری وہاں پہ شہید کر دیے گئے ہیں بلوچستان میں؟ ان میں سے کون ان کے گھروں میں گیا؟ 9 شہری شہید کر دیے گئے، اس سے پہلے 13 جوان ہمارے KPK میں شہید ہوئے۔ کوئی آپ نے سنا کہ شہباز شریف نے فوراً کو میٹنگ بلا لی ہو، شہباز شریف نے پولیٹیکل پارٹیز کو بلا لی ہو، کوئی ہنگامی احکامات ہوں، کوئی ہنگامی چیزیں ہوں، کوئی فوری طور پہ ہلچل ہو، کوئی ملک کے اندر ایک پریشانی ہو، حکمرانوں کے اندر کوئی پریشانی ہو؟ نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اور فوکس کس کے اوپر ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر، تاکہ جو اور نوازا جائے سب کو، اور اپنے آپ کو طاقتور کیا جائے، اور اپنے آپ کو مضبوط کی جائے، کرپشن لوٹ مار کے نئے راستے نکالے جائیں، عوام کو مزید دیوار سے لگایا جائے، عوام کو مزید برباد کیا جائے، ججوں کو، امین الدین خان کو، جمال خان مندوخیل کو، مسرت ہلالی کو، حسن نظر رضوی کو، محمد علی مظہر کو، شاہد بلال حسن، ان سارے ججوں کو اور زیادہ نوازا جائے، ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ جو ہے اس کو اور بڑھا دیا جائے، ان ججز کو ریٹائر نہ ہونے دیا جائے، ان کو 70 سال کی عمر تک رکھا جائے، ان کو 75 سال کی عمر تک رکھا جائے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو سارا کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ جو ججوں کی ایج میں ریٹائر بڑھا رہے ہیں، اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ جج انصاف کر رہے ہیں، اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ جج پاکستان کو بہت فائدہ دے رہے ہیں، یا پاکستان کے لیے ناگزیر ہے، یا ٹرمپ کو نامزد کیا ہے نوبل پرائز کے لیے اس لیے کیا کہ پاکستان کو فائدہ ہوگا، یا جو منرلز کے اوپر ڈیلیں چل رہی ہیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ پاکستانیوں کو فائدہ ہو۔ نہیں، مقصد ہے اپنے اقتدار کو طوالت دینا، اپنے اقتدار کو سیکیور کرنا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔